امیر المومنین والمسلمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، جمادی الثانی ہے، اسی مہینے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے۔ اس حوالے سے چند گزارشات آپ کو گوش گزار کروں گا۔ کہ اے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، اپنی کوئی خواہش یا خواہشات ہیں تو وہ ذرا مجھے بتاؤ، سناؤ۔ ہر آدمی خواہش کرتا ہے کوئی مال کی، منصب کی، عہدے کی، کرسی کی، اقتدار اور اختیار کی۔ تمہیں کون کون سی چیز پسند ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش یہ ہے کہ بیٹی میری ہو اور آپ کے عقد اور نکاح میں ہو۔ سوچ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور میری یہ خواہش بھی ہے کہ آپ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے، آپ کے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے سارے خزانے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دوں، آپ فرماتے جائیں اور میں مال دیتا چلا جاؤں۔ یہ بھی میری خواہش ہے، اور میری یہ خواہش بھی ہے کہ آپ کا چہرہ مبارک ہو اور میری آنکھیں آپ کے چہرہ پر انوار کا دیدار کرتی چلی جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں خواہشیں دنیا میں ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری فرمائی۔ فرمایا مجھے خواب میں جبرائیل امین علیہ السلام نے ریشمی کپڑے میں لپٹی ہوئی ایک تصویر دکھائی، اور تصویر تھی ماں جی عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، صلوات اللہ علیہا، سلام اللہ علیہا، کہ دنیا میں بھی یہ آپ کی بیوی ہے اور آخرت میں بھی یہ آپ کی بیوی ہوں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے اعلان فرمایا، روپیہ چاہیے، پیسہ چاہیے، دشمنوں کا سامنا کرنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا سارا مال لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے، اہل سیر نے لکھا ہے، کچے مکان ہوتے تھے، کچی دیواروں کے اندر وہ سوئی کو اس طرح ٹانگ کیا کرتی تھی، بوقت ضرورت اس کو نکال لیا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اندھیرے میں دیواروں پہ ہاتھ مار مار کے دیکھا کہ کوئی سوئی بھی باقی نہ رہ جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ بھی پیش کر دی جائے۔ یہ خواہش بھی پوری ہوئی۔ غار ثور میں جب پناہ لی نبی علیہ السلام نے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبراؤ نہیں، ہم دو ہیں، ہمارے
رضی اللہ عنہ کو قرآن سے ابھی کہہ رہے ہیں یقول لصاحب ہی، اپنے صحابی کو کہا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود ہے اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے، جی بھر کے نظارہ لوٹا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پر۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ منظر ایسا تھا کہ جس طرح ریحل پر بڑی تختی والا قرآن کھول دیا گیا، گود ابو بکر صدیق کی اور چہرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، پوتا بھی صحابی، پڑپوتا بھی صحابی، کسی ایک پشتے، کسی کی دو، کسی کی تین، یہ ایسا مقدس ترین گھرانہ ہے جس کی 4 پشتیں صحابیت کے وصف سے مشرف۔ عبداللہ نام ہے، کنیت ابو بکر ہے، لقب عتیق اور صدیق۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا انتا اتقم من النار، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جہنم کی سنسناہٹ بھی تجھے سنائی نہیں دے گی۔ اور جب بات ہو رہی تھی مجلس میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے کہ جنت کے 8 دروازوں سے خوش نصیبوں کو آواز دی جائے، صدقہ کرنے والے باب الصدقہ سے، روزہ داروں کو باب الریان سے، جہاد کرنے والوں کو باب الجہاد سے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گویا ہوئے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جنت کے 8 دروازے، جنت کے 8 دروازوں میں سے آواز آئے کہ تو مجھ سے داخل ہو جا، مجھ سے داخل ہو کے جنت میں داخل ہو جا۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ارجو ان تکون منہم، اے ابو بکر مجھے امید ہے کہ جنت کے جن 8 دروازوں سے خوش نصیب کو آواز دی جائے گی، ابو بکر مجھے امید ہے کہ تمہارا شمار بھی انہی میں سے ہوگا۔ کاہن غلام تھا آپ کا، اور آپ کو کچھ کما کے آپ کو بھی دیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ شیرینی لایا، کچھ میٹھی چیز تناول فرمائیے، کھا لی، اور اس لیے کہ شاید یہ اپنا اس نے کو تیار کیا ہوگا، دفعتاً خیال آیا کہ یہ کہاں سے لائے ہو، کہاں سے لائے ہو، حلال ہے، حرام ہے، مشکوک تو نہیں؟ کہا میں کسی دور میں کہانت کیا کرتا تھا، آپ نے مجھے خرید لیا، میں نے اٹکل پچو لگایا تھا، کسی بندے کو کہا تھا کہ جا تیرا کام ہو جائے گا، وہ کافی عرصے کے بعد اس کا کام ہو گیا، بازار میں مجھے ملا، خوش ہو کے اس نے مجھے مٹھائی دے دی، وہ میں مٹھائی لے کے آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہانت کی کمائی، نجومی کی کمائی، مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے اور اپنے حلق میں اس وقت تک انگلی ڈال کے کیا کرتے رہے جب تک یقین نہیں ہو گیا کہ اس لقمے کا ایک ذرہ بھی میرے حلق میں موجود نہیں۔ یہ تقویٰ، یہ پرہیزگاری کا عالم تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو اتنا متقی اور پرہیزگار ہو، وہ خلافت غصب کر سکتا ہے، وہ باغ فتح پہ قبضہ کر سکتا ہے، وہ کسی کا حق کھا سکتا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وقت نہیں ہے کہ تفصیلی بات کی جائے، یہودیوں کا مجمع لگا ہوا ہے، مجمع میں گھس گئے اور جا کے جاتے ہی کیا فرمایا؟ مرعوب نہیں ہوئے، یہ کافروں کا مجمع ہے، مشرکوں کا ہے، رب رسول کے منکروں کا ہے۔ یہودی ربی تقریر کر رہا ہے، فرمایا اتق اللہ اسلم، اللہ سے ڈر اور اسلام قبول کر لے، اللہ سے ڈرو اور اسلام میں داخل ہو جاؤ۔
تو ان کو گمراہ کر رہے ہیں. انک لتعلم ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سادہ لوگ ہیں اور تو انہیں گمراہ کر رہا ہے. تو جانتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں. تجھے سارا علم ہے. کیوں؟ تجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. تجھے پتہ ہے کہ تورات میں اور انجیل میں ہمارے پیغمبر علیہ السلام کے اوصاف موجود ہیں. تجھے سارا علم ہے. جب یہ کہا یہودی ربی وہ پریشان ہو گیا, خفت کا مظاہرہ کیا اور جلدی سے کہنے لگا کون سا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کون سا رب تمہارا؟ وہ رب جو تم سے قرضے مانگتا ہے سود پہ. ہم سود کھائیں کریں کمائیں کاروبار کریں تو حرام ہے. معاذ اللہ تمہارا رب سود کا مطالبہ کرے تو وہ ٹھیک ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اس آیت کی طرف اس کا اشارہ تھا. اللہ نے فرمایا مجھے دو قرضہ میرے راستے میں خرچ کرو, میں دگنا لوٹاؤں گا, بلکہ اس سے بھی زیادہ لوٹاؤں گا. ہم کریں تو حرام ہے, تمہارا رب نعوذ باللہ کرے تو وہ ٹھیک ہے. نہیں مانتے تمہارے اس رب کو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کا بھی وفادار, پیغمبر کا بھی اطاعت گزار, دینی حمیت کا غیرت کا مظاہرہ فرمایا اور یہودی کے قریب گئے اور اس کو زوردار زناٹے دار ایک تھپڑ مارا اور اس تھپڑ کی تپش آج تک یہودیوں کی جو اولاد ہے وہ محسوس کر رہی ہے. آج تک وہ محسوس